تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، تیسری عالمی جنگ امام مہدی کے ظہور اور دجال کی آمد کے کچھ نکات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 4، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لانتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ نمبر 10، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ نمبر 5، پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست مارکا لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخی انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل اور نینوا اور بغداد کے قصے بھی کم ہیں۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا یہ صلہ دے گا کہ ان کے نعروں سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پر خبر پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا۔